آج ہمارے ہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں مگر ظلم کا نظام ہر ایک کا وہی رہتا ہے. پچھلی حکومت گزری، اس نے ظلم کا ہر وہ طریقہ اپنایا جو سابقہ امتوں کے بادشاہوں کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. اپنے ہر مخالف کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا کر عبرت کا نشان بنایا. ہماری نئی حکومت آئی، ہم نے اس کے لیے کمپین کی، اس کے لیے ووٹ مانگے، خود بھی ووٹ دیے. ایک نعرہ تھا کہ مدینے کی ریاست قائم کریں گے، لیکن اس مدینے کی ریاست میں وہی طریقہ اختیار کیا گیا جس طریقے پر سابقہ ظالم حکمران تھے، جس طریقے سے انہوں نے دن کے اجالے میں 14 لوگوں کو گولیاں مار کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا، 100 لوگوں کو گولیاں مار کے گرا دیا، عورتوں کے منہ میں گولیاں ماری گئیں، بالکل اسی طریقے سے دن کے اجالے میں سانحہ سہیوال ہوتا ہے. بے گناہ لوگوں کو، فیملی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے. ہماری آنکھوں نے پہلی مرتبہ انصاف دیکھا، یہ پہلی مرتبہ مدینے کی ریاست کی تاریخ ہم نے تعریف سنی. تاریخ میں پہلی مرتبہ فیملی کے ساتھ ظلم ہوا. ان مقتولین کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لاہور بلایا گیا کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ سے تعزیت کریں. اور جس طریقے سے اس مدینے کی ریاست میں اس انصاف کا قتل ہوا، کل کا واقعہ ہمارے ملک کی تاریخ میں سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب وہ مدعی خود آ کر میڈیا پہ کہے کہ جی ہمارے اتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، غلطی کی وجہ سے ہوئے، ہم اس میں کسی بھی قسم کا ان پولیس والوں کو بلیم نہیں کرنا چاہتے. اس بیچارے کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے انصاف کا قتل ہوا اور انصاف کس طریقے سے خریدا گیا. مدینے کی ریاست میں تو ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی. مدینے کی ریاست یہ تھی کہ میدان بدر میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے جب حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پر مصطفیٰ صفیں سیدھی کرتے ہوئے چھڑی مارتے ہیں، صف بندی کرتے ہوئے کہ صف سیدھی کرو، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. اس دنیا کو الوداع کرنے کا جب موقع آتا ہے، غلام سامنے بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں. ممبر پر تشریف فرما ہو کے غلاموں کو فرماتے ہیں، میرے غلاموں، میں نے 63 سال زندگی کے تمہارے اندر گزارے ہیں، میں جا رہا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں، جا کر تمہاری بخشش اور مغفرت کا سامان مہیا کروں گا. تمہیں جمع کرنے کا مقصد اور اس بیماری میں آنے کا مقصد یہ ہے، تم سے پوچھنے آیا ہوں، بتاؤ میں نے تمہارے اندر ظاہری زندگی کے ایام کیسے گزارے ہیں. وہ حضرت سواد کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا، میں نے اگر کسی کا پیسہ دینا ہو، میں نے کسی کی رقم دینی ہو، میں نے اگر کسی کا حق مارا ہو، وہ مجھ سے اپنا حق لے سکتا ہے. ایک غلام کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنے دراہم اپنی گارنٹی پر فلاں شخص کو مجھ سے لے کر دیے تھے، یا رسول اللہ اس نے واپس نہیں کیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا
میری طرف سے اس کے وہ دراہم عطا کر دیے جائیں. میں نے کسی پر ظلم کیا ہو، قمیص مبارک ہٹائی، فرمایا میری پشت حاضر ہے، اپنا بدلہ مجھ سے لے سکتا ہے. وہ حضرت سواد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر میں آپ نے صفیں سیدھی فرماتے ہوئے میری پشت پر چھڑی ماری تھی، یا رسول اللہ میں بدلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں. یہ مدینے کی ریاست ہے جہاں اکابر صحابہ مصطفیٰ کے اشارے پر جانیں لٹانے والے، جانیں قربان کرنے والے موجود ہیں. جب وہ انصاف مانگتا ہے، کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ تیری یہ جرت کہ تو حضور سے یہ کہنے کی جرت کرتا ہے. غلام کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ گھر کے اندر کوڑا رکھا ہوا ہے، لے آؤ، تاکہ یہ شخص میری پشت پر اپنا بدلہ لے کے انصاف، تاکہ یہ لے سکے، اس کوڑے کو مار کے اپنا انصاف لے لے. پورے مدینے کی فضا سوگوار ہے، صحابہ کرام دھاڑیں مار مار کے رو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس شخص کو بلاتے ہیں کہ آ اپنا بدلہ مجھ سے لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی چادر مبارک ہٹائی، اس نے حضور کی مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ ایسے تو قریب نہیں ہو سکتا تھا، بس بدلہ یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ جس کا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے اس کو دوزخ کی آگ اثر نہیں کرے گی. جہاں ایک غلام نے آقا کی بارگاہ سے عشق اور محبت کی عظیم مثال امت کو عطا فرمائی، وہاں تاجدار کائنات نے مدینہ کی ریاست میں عدل و انصاف کی بھی یہ مثال قائم فرمائی کہ مدینہ کی ریاست میں انصاف ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. اور جن لوگوں کی حضور نے تربیت فرمائی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، ایران جب فتح ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تربیت یافتہ غلام کے سامنے جب ایرانی بادشاہ ہرمز قیدی بن کے آیا، جس نے 36 اکابر صحابہ کو قتل کیا ہوا تھا، مجرم بن کے بیٹھا ہے، اس انتظار میں ہے کہ کب اس کی گردن اڑا دی جائے. اس انتظار سے پہلے اس نے عرض کی مجھے پانی کا پیالہ پیش کیا جائے، میں پانی پینا چاہتا ہوں، پھر مجھ پر سزا طاری فرمائیے گا. امیر المومنین خلیفہ وقت خود اٹھے، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھر کے اس مجرم کے سامنے خود پیش فرمایا. اس نے آپ کو غصہ دلانے کے لیے، مشتعل کرنے کے لیے الٹا ہاتھ مارا پیالے کو، پانی سیدنا فاروق اعظم پہ گر گیا اور پیالہ نیچے گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ٹوٹ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تشریف لے گئے. آپ نے ایک اور پیالہ پانی کا بھرا، پھر اس ایرانی بادشاہ جو مجرم بن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو پیش فرمایا. اس نے پھر ہاتھ مارا، پیالہ توڑ دیا. جب اس نے یہ 3 مرتبہ حرکت کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو چاہے مدینہ کے سارے پیالے ہمیں مشتعل کرنے کے لیے توڑ دے، توڑتا رہے، لیکن جب تک تو پانی نہیں پیے گا عمر تجھ پر سزا جاری نہیں فرمائے گا، کیونکہ تو نے پانی پینے کی امان طلب کی. پانی پینے کی تو نے امان طلب کی ہے، اور جب تک تو پانی نہیں پیے گا مصطفیٰ کا یہ تربیت یافتہ غلام تجھ پر سزا جاری نہیں کرے گا. جب وہ عدل و انصاف کی اس مثال کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے جس پر 36 صحابہ کے قتل کا مقدمہ ہے؟
آپ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری کامیابی کیا ہے کہ تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے. یہ ہے مدینے کی ریاست. حج کے موقع پر جب مصر کے گورنر کی شکایت لے کر ایک مصری غریب کھڑا ہوا، حضور آپ کے متعین کردہ گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے پر ظلم کیا. کیا ظلم کیا ہے حضور؟ گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ ہوا ہے. میرے بیٹے نے گورنر مصر کے بیٹے کو گھڑ دوڑ مقابلے میں ہرا دیا ہے. گورنر کے بیٹے کو غصہ آ گیا کہ تو غریب ہو کر، غریب کا بیٹا ہو کر ایک گورنر کے بیٹے سے تو یہ مقابلہ جیتا ہے. بس میرے بیٹے کے اس جرم کی پاداش میں حضور میرے بیٹے کی پشت دیکھیں کس طریقے سے اس نے ڈنڈے مار مار کر میرے بیٹے پر ظلم اور تشدد کیا. جب یہ شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، حج کے موقع پر آپ عام کچہری کا اعلان فرماتے تھے، کھلی کچہری لگتی تھی. جس کو آپ کے متعین کردہ گورنر کے بارے میں کوئی شکایت ملتی آپ اس کا ازالہ فرماتے. حج کی ادائیگی کے بعد کھلی کچہری لگتی ہے مدینے کی ریاست میں. کون ہے جس کو میرے متعین کردہ گورنروں سے کوئی شکایت ہے، کوئی شکوہ ہے؟ کھڑا ہو کر بتائے. وہ مصر کا غریب کھڑا ہو جاتا ہے، حضور میرے بیٹے پر ظلم کیا ہے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا. آپ نے فرمایا مصر کے گورنر کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے. فرمایا جس طریقے سے تیرے بیٹے نے اس غریب کے بیٹے پر ظلم اور تشدد کیا ہے، تیرے بیٹے پر ویسی سزا لاگو تو ہونی ہی ہے، لیکن اسی طریقے کی سزا تجھے بھی بھگتنی ہوگی، کیونکہ تیرے بیٹے نے تیرے عہدے کا غلط استعمال کیا. تو گورنر ہے، تیرے بیٹے کے دل و دماغ میں اس بات نے گھر کر لیا کہ گورنر کا بیٹا ہوں، یہ غریب کا بیٹا ہے، لہذا وہ سزا تجھے بھی بھگتنی ہوگی. باقی صوبوں کے گورنرز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، حضور اپنے عمال پر، اپنے گورنروں پر عوام کو اس قدر دلیر مت کریں کہ ریاست کے امور چلانا ناممکن ہو جائیں. یہ ہے مدینے کی ریاست، یہ ہے مدینے کی ریاست کا والی، مصطفیٰ کا تربیت یافتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے سزا سے روکنے والوں، میں تمہارے مشوروں کو دیکھوں یا مصطفیٰ کو دیکھوں؟ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. جب اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، میں نے مصطفیٰ کو منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگوں اگر مصطفیٰ نے کسی پر ظلم کیا ہے، میرا جسم حاضر ہے، آئے وہ اپنا بدلہ مجھ سے لے سکتا ہے. جس کا میں نے حق دینا ہے میں حاضر ہوں، آئے مجھ سے اپنا حق لے سکتا ہے. میں تمہارے مشوروں کو دیکھوں یا مصطفیٰ کے اسوہ سنت کو دیکھوں؟ یہ ہے مدینے کی ریاست،
یہ ہے مدینے کی ریاست. نام لینے سے مدینے کی ریاستیں نہیں بن جایا کرتی. ہم چونکہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، اس مدینے کی ریاست کے نعرے میں ہم بھی شامل رہے. لہذا جب کوئی حکمران اچھے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن نام مدینے کی ریاست کا لیا جائے اور قانون یزید اور فرعون کا لاگو کر دیا جائے تو پھر بہتر ہے کہ مدینے کی ریاست کا نام نہ لیا جائے. یہ کون سی مدینے کی ریاست ہے؟ آپ کے دفاتر میں بدنام زمانہ کنجریاں مٹر گشت کرتی رہے. ملک میں غریب پستا پستا مر جائے، امیر امیر تر ہوتا جائے، غریبوں کو انصاف نہ ملے، اور آپ ہر تقریر میں یہ کہیں کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں. جو بھی حکومتوں کے ووٹر ہیں، خدا کے لیے ان کے اچھے فیصلوں میں ساتھ دیا کریں. آقا علیہ السلام نے برائی کے 3 مرتبے بیان فرمائے کہ برائی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہو تو زبان سے روکو. اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس کو دل میں برا مانو. دل میں وہی نظام ہے، وہی سسٹم ہے، چہرے بدلتے رہتے ہیں، یہاں نظام نہیں بدلتا. اللہ کریم نے جس کو جو درجہ عطا کیا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر میں جب ہر طرف آہو بکا ہوگی، عجیب سا منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کو چھوڑ کے بھاگ چکا ہوگا. یوم لا تنفع مال ولا بنون، لوگوں کی اولادیں اور ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، والدین چھوڑ کے بھاگ چکے ہوں گے، بیٹے اولاد کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہوں گے. ایسا نفسا نفسی کے عالم میں فرمایا لوگ سکون کی تلاش میں ہوں گے، جہاں مائیں اپنے لخت جگر اٹھا کر دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑی ہوں گی، عرض کریں گی مولا اگر ہم اپنے بچے دوزخ کی آگ میں اپنے کفارے کے لیے پھینک دیں تو کیا تو ہمیں بچا لے گا؟ جہاں ایک ایک نیکی کے پیچھے مارے پھر رہے ہوں گے. یار میں نے تجھے پانی کا گلاس پیش کیا تھا، ایک نیکی تو دے دے. میں نے تجھے اپنی سواری پر سوار کر کے فلاں منزل تک پہنچایا تھا، ایک نیکی تو دے دے. تو میں اس ماحول میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں کانوں تک ڈوب چکے ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو سکون کے ساتھ اللہ کی رحمت اور آقا نے فرمایا میری کملی کا سایہ نصیب ہوگا. ان 7 میں سے پہلا خوش نصیب یا رسول اللہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا امام عادل، وہ حکمران جس کو حکمرانی ملی اس نے اپنی حکمرانی میں عدل و انصاف کو قائم کیا. جس کو ملک کی حکمرانی ملی ہے وہ اگر انصاف قائم کرے گا تو وہ بھی مصطفیٰ کی کملی کے سائے کے نیچے. جس کو اپنی برادری کی حکمرانی ملی ہے وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن مصطفیٰ کی کملی کے سائے کے نیچے. کوئی گھر کا حکمران ہے وہ عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کو بھی میدان معاشر میں مصطفیٰ کی کملی کا سایہ نصیب ہوگا. اگر کوئی عورت ہے چونکہ آقا نے فرمایا وہ اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے، وہ بھی قیامت کے دن مصطفیٰ کی کملی کے سائے کے نیچے ہوگی. حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کوئی نوکر ہے، غلام ہے، ملازم ہے، اپنے آقا و مالک کے مال کی
اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو وہ بھی انصاف سے کام لیتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن میری کملی کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ کریم نے آپ کو جس سطح کی حکمرانی عطا کی ہے، اس سطح کی حکمرانی میں عدل و انصاف کریں، عدل و انصاف کریں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضور کو فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، میرے محبوب میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتیں برباد اس لیے ہوئیں کہ بڑے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں ہوتی تھی، چھوٹے لوگ کرتے تھے تو یہاں پر ہمارے ہاں بھی وہی رواج ہے، بڑے لوگ جرم کریں پروٹوکول ہے ان کے لیے، بڑے لوگ جرم کریں ان کے علاج معالجے باہر ہوتے ہیں، غریب یہاں جرم کرے تو اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ریاست مدینہ اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہمارے ہاں جنگل کا قانون ہے۔ ریاست مدینہ یہ تھی کہ اس ریاست کے سربراہ نے اپنے آپ کو بھی انصاف کیا۔